خبر دیں آپ کو، بنگلہ دیش کی برطرف وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم کو ایک کیس میں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی جنگی جرائم کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ شیخ حسینہ کو 6 افراد کو جلانے پر سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق شیخ حسینہ واجد تاحیات قید رہیں گی۔ شیخ حسینہ نے مظاہرین پر مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ عدالت نے بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ کو بھی سزائے موت کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، بنگلہ دیش کی برطرف وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم کو ایک کیس میں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے جنگی جرائم کی عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کو 6 افراد کو جلانے پر سزائے موت کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق شیخ حسینہ واجد تاحیات قید رہیں گی۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، نمائندہ خصوصی شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت پراچا، برطرف وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بالکل انہی لائنز پہ یہ فیصلہ آیا ہے جن لائنز پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، تو اس کی تو سزائے موت ہی بنتی ہے۔ نہ صرف حسینہ واجد بلکہ کچھ وقت پہلے میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس کے وزراء تھے یا پارٹی لیڈر تھے ان کو بھی سملرلی سزا ہونی ہے، کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے، اور ایگزیکٹلی ان کے وزیر داخلہ اور کچھ اور لوگوں کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ ایک لاجیکل سزا ہے، یہی بنتی تھی، کیونکہ 79 لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں، سر عام گولیاں چلائی گئیں، 400 لوگوں کا خون کسی کے سر پہ تو آنا ہے، پلس 6 لوگوں کو یا کچھ اور لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، 6 یا 5 تو کاؤنٹ میں آ گئے، باقی بہت سارے لوگ تھے جو وہاں پر غائب ہو گئے تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اس وقت کی وزیر اعظم اور اس وقت کے وزراء اس جرائم میں براہ راست ملوث نہ ہوں، کیونکہ آخری لمحے تک جب شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی آرمی پرسویٹ کر رہی تھی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں یا اقتدار چھوڑ دیں، تو شیخ حسینہ واجد اس وقت بھی اسی گھنونے زوم میں اور ایروگینس میں مبتلا تھی کہ نہیں، میں ابھی بھی پاور میں ہوں، لوگ میرے ساتھ ہیں۔ حالانکہ بنگلہ دیش کی عوام باقاعدہ طور پر ایک انقلاب کے ذریعے ان کو برطرف کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور آج کم از کم اس ٹریبیونل کی حد تک تو یہ واضح ہو گیا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اس جرم کی مرتکب قرار پائیں، لوگوں کا قتل عام کیا، لوگوں کو زندہ جلایا، انسانیت کی توہین کی، انسانیت کے خلاف جو جرم ہے وہ اس پہ سزا دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ ان کی سیاست پر بھی پابندی ہو گئی، اور اس کا براہ راست جو ہے وہ اثر پڑے گا بنگلہ دیش کی سیاست پر، عوامی لیگ پر، کیونکہ ابھی حال ہی میں جو ابھی چیف ایڈوائزر ہیں بنگلہ دیش کے ڈاکٹر محمد یونس صاحب، انہوں نے نئے الیکشن کے حوالے سے بنگلہ دیش کی عوام سے ایڈریس کیا تھا، یعنی قوم سے خطاب کیا تھا، اور الیکشن کی انہوں نے ڈیٹس بھی دی تھیں۔ تو یہ ساری صورتحال بنگلہ دیش کی سیاست پر اور خاص طور پر بیگم حسینہ واجد کی سیاست پر اثر انداز ہوگی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ شیخ حسینہ واجد کو تو سزائے موت سنا دی گئی ہے، سابق وزیر داخلہ جو ہیں بنگلہ دیش کے، ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی کے وہی انچارج تھے، اور جب پولیس نے یا دیگر ان کی فورسز نے لوگوں پر فائر کھولا، ان کو زندہ جلایا یا ان کو مارا، تو اس جرم میں تو وزیر داخلہ براہ راست ملوث تھے، اس لیے ان کی سزا بھی بنتی ہے، اور سزا کے وہ ایکولی مستحق ہیں جتنا شیخ حسینہ واجد تھی۔ ایک کمپریہنسو یہ ججمنٹ آئی ہے جس میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سزا سنائی گئی ہے، اور چونکہ یہ انٹرنیشنل ٹریبیون ہے اس لیے یہ جو ساری پروسیڈنگ ہوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتی عوامی لیگ کہ ان کو یا ان کی پارٹی کو یا ان کی قیادت کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا، بلکہ لوگوں کو مرتے پوری دنیا نے دیکھا، لوگوں کو جلتے پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے سامنے میڈیا پہ وہ ویژول چلے جس میں لوگوں پہ گولی ماری جا رہی تھی۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ مرے ہیں اس فیصلے کے بعد ان کو انصاف مل گیا ہے؟
یا ابھی بھی کوئی اور مزید فیصلے آنا باقی ہیں؟ دیکھیں ابتدا ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا یا ایک مہینے کا واقعات نہیں تھے. جب سے شیخ حسینہ واجد اقتدار میں آئی تھیں انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم رکھا. اپنے سیاسی مخالفین کو مسلسل انہیں ظلم و جبر تشدد کا نشانہ بنایا. سیاسی مخالفین کو انہوں نے جیلوں میں رکھا. جس وقت یہ انقلاب آیا بنگلہ دیش میں، نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ بیگم خالدہ ضیاء صاحبہ جیل میں تھیں، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر شفیق الرحمان جیل میں تھے. یہ تو دو بڑے لیڈر ہیں. جتنے بھی مخالفین تھے، مخالف سیاسی جماعتوں کے لیڈنگ جو رہنما تھے وہ جیلوں میں تھے. آپ کو یاد ہوگا عبد القادر جو 1971 کے واقعات میں ملوث ہی نہیں تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتے تھے، ان کو وہاں پھانسی دی گئی. بہت سارے دیگر لوگوں کو غلط پھانسیاں دی گئیں. یہ سارے جرائم کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے جو طویل بھی ہے اور جو قابل مذمت بھی ہے. یہاں پاکستان میں جو پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت کے عبد القادر مرحوم کے جو کلاس فیلوز تھے وہ پیٹیشن کر رہے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ فوٹوز بھیج رہے تھے کہ وہ ان واقعات میں نہیں تھے، نہ وہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں تھے عبد القادر مرحوم، لیکن اس کے باوجود انہیں پھانسی چڑھایا گیا. اور ایسی تو سینکڑوں داستانیں ہیں. یہ سارے جرائم شیخ حسینہ واجد کے پلڑے میں ہیں. بالکل ایک ظلم و بربریت کی داستان رقم رہی. شوکت پراچا ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں سربراہ پلڈاڈ احمد بلال محبوب صاحب نے جوائن کیا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ تو بنگلہ دیش کی آزاد خود مختار حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، ان کی عدالتوں کا فیصلہ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن بطور ایک اسپیکٹیٹر کے یا ایک آبزرور کے ہم نے بھی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ کتنا ظلم و بربریت کا دور تھا حسینہ واجد کے زمانے میں، اور خاص طور پہ آخر میں جو تحریک چلی اس پہ 1400 نوجوان شہید ہوئے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت کے خلاف ان کے جرائم کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور ان کے لیے جو فارمل سزا تھی وہ تو یہی بنتی تھی جو انہیں دی گئی. اور ان کے بارے میں یہ بات تو طے شدہ پہلے بھی تھی، لیکن اب ایک فارمل عدالتی فیصلے کی شکل میں سامنے آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو، ان کے لواحقین کو، ان کی روحوں کو جنہوں نے ان کے دور میں اپنی جانیں گنوائی ہیں، ان کو سکون ملے گا کہ کم از کم ان کو کوئی انصاف کا پہلو اس کے اندر نظر آئے گا پہلی دفعہ. اچھا احمد بلال صاحب، یہ ظلم و بربریت کا جو سلسلہ ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا تھا. کافی عرصے اقتدار میں رہنے کے بعد یہ لوگوں میں ایک اشتعال آیا، ایک مطلب حکومت گرانے کا خیال آیا. تو یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا گیا جب یہ ظلم و بربریت بہت عرصے سے جاری تھی؟ دیکھیے یہ طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اس وقت وہ پاور میں تھی، اور پاور میں ایک جمہوری حکومت کی طرح نہیں تھی بلکہ ایک آٹوکریٹ کی طرح تھی. وہ طاقت کا بے دریغ استعمال کرتی تھی. جب تک وہ اقتدار میں رہی انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں لی، کئی لوگوں کو جیلوں میں بند کیا. آپ جانتی ہیں کہ جس طرح سے ان کی جو کمپیٹیٹر تھی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی سربراہ، ان کو بھی جیل میں رکھا. ان کا بیٹا جو تھا وہ ملک سے جلا وطن تھا. تو جب اتنا ظلم اور اتنا پریشر ہو تو پھر ایک کرٹیکل سٹیج آتی ہے جب وہ پھٹ پڑتا ہے، ورنہ اس سے پہلے چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسے کہہ لیں کہ لوگوں کی برداشت جواب دے جاتی ہے تو پھر یہ لاوا پھٹتا ہے. تو یہی اس دفعہ بھی ہوا کہ پریشر جو ہے اتنا جمع ہو گیا تھا، جب اسے پھٹنا ہی تھا تو وہ پھٹا تو لوگ سامنے آ گئے. حالانکہ ان کو بھی اسٹریٹ گولیاں ماری گئیں لیکن پھر ان کی تحریک رکی نہیں. تو یہ تو بربریت کے سامنے ایک وقت آتا ہے کہ لوگ پھٹ پڑتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ ایک خاتون جو کہ خاتون ہوتی ہے کہ نرم دل ہوتی ہیں خاتونیں تو، لیکن ایک عورت اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے اپنی حکومت پہ؟ اتنی ظالم وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہسٹری اس بارے میں میرا خیال ہے کوئی جینڈر کی بہت زیادہ قائل نہیں ہے. ہماری بین الاقوامی دنیا بھر کی ہسٹری میں بہت سخت مزاج خواتین بھی آئی ہیں اور بہت نرم مزاج مرد بھی آئے ہیں. لہذا اس میں جینڈر کی تخصیص نہیں ہے. اندرا گاندھی وہ بھی خاتون تھی لیکن انہوں نے بھی جس طرح سے بہت سختی سے کام لیا، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت آئرن لیڈی تھی. اس طرح مارگریٹ تھیچر صاحبہ اپنے ملک کے کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ بھی بہت سخت مزاج
प्राइम मिनिस्टर थी बरतानिया की। तो ये इसमें जेंडर से कोई तखसीस नहीं है, ये अपना अपना मिजाज है। इक़्तिदार की हसीना ताकत है। वाजिद, हाँ, लेकिन हसीना वाजिद जो थी वो अपने मिजाज की काफी असीर थी और उन्होंने इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब, आप ही से दोबारा जानना चाहूँगी, एक बार हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि कब से ये शेख हसीना वाजिद का जुल्म बर्बरियत शुरू हुआ, कब वो इक़्तिदार में आई, उन्होंने क्या क्या किया इस दौरे हुकूमत में और उसके बाद जाके इनको ये सज़ाए मौत सुनाई गई है? देखिए, 2009 में वो इक़्तिदार में आई, अवामी लीग को मसलसल भारत की सपोर्ट रही। भारत का ये बड़ा एसेट है वहाँ पर अवामी लीग और ये जो शेख मुजीब का ख़ानदान है। हालांकि 1974 का जो मुआहदा हुआ था, ट्राईपार्टाइट मुआहदा, सैफरीकी मुआहदा, जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश सिग्नेटरी हैं, उस मुआहदे में ये तय पा गया था कि जो वाक़यात हुए अब आगे बढ़ा जाएगा और आगे मुज़ाकरात के ज़रिए आगे जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन मसलसल एक तो पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में हवा दी जाती रही, पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा था उसको टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए, सिविल मशीनरी के ज़रिए उसको परवान चढ़ाया जाता रहा और ये कोशिश की जाती रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कभी भी ना ठीक हों। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ बांग्लादेश में हैं, ढाका में। मैं कल उनका खिताब का कुछ हिस्सा मैंने सुना, वो दुरुस्त फरमा रहे थे कि हम भाई हैं, अलग-अलग मुल्क में हम रह कर हमारा जो रिश्ता है वो तोड़ा नहीं जा सकता। और अहमद बिलाल महबूब साहब ने बिल्कुल वही बात की जो मैं पहले से कर रहा था कि बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, इसी तरह आज़ाद और खुद मुख्तार है जैसे पाकिस्तान है। बांग्लादेश ने अपने फैसले अपने कानून, आइन और अवामी उमंगों के मुताबिक करने हैं, ना पाकिस्तान उनको डिक्टेट करता है, ना पाकिस्तान की ये पॉलिसी है। जो 2009 में इक़्तिदार में आई तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि अपने मुखालिफिन को उन्होंने, जो इस टर्म में आई, पहले भी अवामी लीग के पास इक़्तिदार रहा, लेकिन इस टर्म में उन्होंने तमाम मुखालिफिन को हटाने का, मिटाने का जो एक एजेंडा था उसी को परसू किया। बेगम खालिदा ज़िया जेल में चली गई, नेशनलिस्ट पार्टी पर जुल्म तशद्दुद हुआ, बर्बरियत हुई, जमात इस्लामी के लोगों को चुन चुन कर फांसियां दी गईं और उस एजेंडे को प्रमोट किया गया जिस एजेंडे के तहत न सिर्फ बांग्लादेश आइसोलेट हुआ, क्योंकि बांग्लादेश में होने वाले सक्सेसिव इलेक्शन को दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था सिवाय इंडिया के। फिर ये वो कहते हैं ना, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इतना जुल्म हुआ कि फिर जुल्म मिटा, जुल्म के निशान मिटे। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हमने देखा कि शेख मुजीब के जो बुत बने हुए थे, चौराहों में उसके स्टैच्यूज थे, वो जम्मू वो मिटा दिए गए, गिरा दिए गए और पत्थर जो है वो पत्थर भी लोगों ने वहाँ पे उठा दिए। यानी इतनी बड़ी तब्दीली आई और वो किसी बैरूनी एजेंडे या बैरूनी मुल्क से हट के बांग्लादेश के अवाम जो उस जुल्म तशद्दुद की आखिरी हदों को छू रहे थे, बांग्लादेश के अवाम बाहर निकले, उन्होंने वो नक्शे कोहन जो है वो मिटा दिया सारा। और अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के गुलकार जाते हैं, पाकिस्तान के सियासतदान जाते हैं। पहली बार पाकिस्तान का शिप चिटागांग में पहुंचा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तिजारत बहाल हुई, 200 मिलियन टन जो है, मेट्रिक टन जो है, वो पाकिस्तान ने राइस से एक्सपोर्ट किया। ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ और बढ़ेंगे। लेकिन जो हसीना वाजिद वाला फैक्टर है, अब अभी तो वो बहरहाल क्लोज हो गया। अवामी लीग पर जो है वो पाबंदी लग गई, शेख हसीना वाजिद पर ताहयात सियासत में पाबंदी लग गई। वो उम्र के इस हिस्से में है कि अगर वो पाबंदी हटती भी है 5-10 साल के बाद तो ज़रूरी नहीं कि वो सियासत में उसी तरह फ़ाल हो सकें। उनका बेटा जो है वो एग्जाइल में है, वो मुल्क से बाहर रहता है, वो अमेरिकन सिटीज़न है। लिहाजा शेख मुजीबुर रहमान जो फैमिली है वो तो बांग्लादेश की सियासत से गई।